بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ سیلاب جو ایک ملکی سطح کی آفت تھی اور اس کے نقصانات اتنے ہیں کہ تصور سے زیادہ بیان نہیں کر سکتا۔ بلوچستان سب سے پہلے ڈوب گیا اور اربوں روپے کے نقصانات ہوئے، باغات تباہ ہوئے، فصلیں تباہ ہوئی، کپاس کی کھڑی فصلیں برباد ہوئیں۔ اور پھر جو پہاڑی علاقے تھے وہاں جتنے دن بارش رہی، 2 مہینے وقفے سے بارشیں رہی، وہاں جو بھی نقصانات ہوئے لیکن وہ پانی سارے کا سارا پھر نشیبی علاقوں میں چلا گیا۔ سب سے پہلے جھلمکسی، پھر جعفر آباد، نصیر آباد، صوبت پور، اور ان 4 اضلاع کو اپنے لپیٹ میں لینے کے بعد پھر دادو اور خیرپور ناتھن شاہ اور اس راستے میں جو بھی علاقے آتے تھے ان سب کو تباہ و برباد کیا اور چلتے چلتے ٹھٹا تک پہنچا۔ یہ تو ایک بلوچستان اور سندھ کی صورتحال ہے، اور سندھ میں بہت سارے علاقے اب بھی ڈوبے ہوئے ہیں جو کشتیوں پہ ان کے لیے سودا صرف جاتا ہے، اور لوگ بیچارے روڈ کے کنارے پر، ان کی خواتین، بچے، ڈینگی اور مچھر، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ۔ جناب والا، پنجاب کا بھی ایک حصہ اور خیبر پختونخوا کا بہت بڑا حصہ متاثر ہوا۔ اب یہ ہے کہ یہ ہم سمجھتے ہیں، ایک مولوی کے حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدرتی آفت تھی اور اس کا صبر اور حوصلے سے ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور صبر کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ حکومت بھی بے بس تھی، علاقے کے بڑے بڑے لوگ بھی بے بس تھے، سماجی تنظیمیں بھی بے بس تھی، کیونکہ 2-2.5 مہینے تک سڑکیں بند رہی جو وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ جمعیت علماء اسلام اپنے طور پر جو ہو سکتا تھا، باقی رفاہی تنظیمیں، اب بھی ہم مسلسل ہمارے جوان لگے ہوئے ہیں، الحمدللہ خیمے پہنچا رہے ہیں، کہیں تو خیمے ابھی تک نہیں پہنچے۔ یہ بہت بڑا ایک عالمیہ ہے، ایک حادثہ ہے، ایک واقعہ ہے۔ اب اس کو کسی کی طرف منسوب کرنا بھی میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے، لیکن میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ آفتیں آتی رہتی ہیں، سیلاب آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، اور اسی طرح قحط کسی علاقے میں، کبھی تھر میں، کبھی ہمارے بلوچستان میں تو تقریباً سارے دیہاتوں میں کچے مکانات ہیں، جہاں پانی گھس گیا اس نے اپنا کام کر لیا۔ کلات، میں اپنے شہر کی بات کرتا ہوں، آدھے سے زیادہ وہ ڈوب گیا، اور شہر کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ 95% مکانات گارے کے بنے ہوئے کچے مکانات ہیں۔ وہاں ہمارے علاقوں میں ویسے عام طور پر بارشیں نہیں ہوتی، 2-3 سال تک بارشیں نہیں ہوتی، تو لوگ بھی کلات کے وادی میں جو میں نے پانی دیکھا، اور اتفاقاً میں وہاں تھا، تو میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا پانی نہیں دیکھا۔ اور پھر یہ پہاڑوں کا سارا پانی جب جھلمکسی کی طرف استا محمد اور روجہ جمالی کی طرف رخ کرتے ہیں تو 5-6 بڑی بڑی ندیاں ہیں، 1 لاکھ کیوسک، 1.25 لاکھ کیوسک، 1.5 لاکھ کیوسک، یہ 5-6 ندیوں میں جو پانی مل کے اکٹھا ہوا ہے اور اس نے جو تباہی مچائی ہے، تو ابھی تک ہمیں پھونے آ رہی ہیں وہاں کے لوگوں کے۔ تو جناب والا، اس میں اب چونکہ سڑکیں کسی حد تک کھل گئی ہیں، تو اب تو حکومت کو، چاہے سندھ کی حکومت ہے، چاہے بلوچستان کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، پنجاب کی حکومت ہے، وفاق کی حکومت ہے، اب راستے کھل گئے ہیں، کم از کم اب تو لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے۔ اور اگر اس طرح جیسے ڈاکٹر زرکا صاحب، آپ سنیں مولانا صاحب کو، فون کا استعمال نہ کریں پلیز۔ میں بات ختم کرتا ہوں۔ جیسے کوئٹہ، کلا، زیارت، ہمارے یہ علاقے، یا ادھر سوات کی طرف یہ ٹھنڈے علاقے،
جہاں لوگوں کے پاس مکانات نہیں ہے، گر گئے مکانات، خیمے بھی کہیں پہنچے کہیں نہیں پہنچے، تو اب سردی کے ایام میں پھر یہ بیچارے جو ہے نا بہت مصیبت میں ہوں گے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ادارے بنے ہوئے ہیں آفات کا مقابلہ کرنے کے لیے، وہ ادارے فیلڈ میں مجھے نظر نہیں آتے، اور جو کچھ بھی آتا ہے وہی پہنچتا ہے۔ ہم نے کہیں ایک آدھ جگہ اپروچ بھی کیا، انہوں نے کہا جی ہم تو وہیں سارا کچھ دے دیتے ہیں۔ تو اب موقع ہے لوگوں کو سنبھالنے کا۔ سڑکیں بند تھی، کسی کو گلہ نہیں ہے، جا نہیں سکتے تھے، لیکن اب سڑکیں بھی کھل گئی ہیں، اب ذمہ داری بنتی ہے۔ جناب چیئرمین، میں نے گزشتہ اس میں بھی ایک تجویز رکھی تھی کہ پیسہ بہت آیا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے بھی 75 ارب روپے کا اعلان کیا ہے، اور اس سے دگنا تگنا پیسے ہے، اور پھر اگر پی ٹی آئی کے پیسے بھی شامل کیے جائیں اور پیپلز پارٹی کو الگ پیسے آئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کھربہا روپے بن جاتے ہیں۔ اس میں اگر ہم تھوڑا سا ایک اچھی حکمت عملی بنائیں، جو ہماری بکھری ہوئی آبادی ہے اس کو ہم ایک جمع کریں اور ایک ماڈل ویلیج بنائیں، ہر ڈسٹرکٹ میں اس طرح اگر ہم کر سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان پیسوں سے یہ ہو سکتا ہے۔ تھینک یو۔ یہ پرائم منسٹر سے بھی میں نے بات کی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی، آپ کے توسط سے میری بات سب کو پہنچنی چاہیے کہ اگر اس طرح کا ہم سوچیں، ان چیزوں کو ہم مستقل بنیادوں پر لیں۔ یہ ایڈھاکزم جو ہمارے ہاں چل رہا ہوتا ہے نا، اب اس کی وجہ سے جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سالانہ نقصانات ہوتے ہیں۔ شکریہ مولانا صاحب، بس کچھ لاسٹ اور بھی اسپیکر سے پلیز۔ حکومت کو آپ کے توسط سے وفاقی حکومت، صوبائی حکومتوں کو متوجہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ بہتر سمجھیں تو اس ہاؤس کی طرف سے ایک چاروں صوبوں کو آپ لیٹر لکھیں کہ اب تو جنگی بنیادوں پر لوگوں کی آباد کاری اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تھینک یو مولانا صاحب۔ لاسٹ اسپیکر آئی تھنک سینیٹر ڈاکٹر زرکا صاحبہ کو میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ ٹائم دے دوں، وہ بھی بات کریں۔ ڈاکٹر زرکا صاحبہ۔